إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم و مکرم سامعین کرام، بزرگان عظام، عزیز بچوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں۔ محترم حضرات، آج جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے اللہ پاکیزہ رزق کسے دیتا ہے۔ پاکیزہ رزق کے حصول کے لیے صرف محنت کرنا یا حلال راستہ اختیار کرنا ہی ضروری نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چند ایسے اعمال کرنا بھی ضروری ہے کہ جن کے کرنے سے اللہ پاکیزہ رزق عطا فرماتا ہے۔ پاکیزہ رزق وہ رزق کی جسے کھانے سے تمام کی گئی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، وہ رزق کہ جسے کھانے سے کی گئی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ رزق کہ جسے کھلانے سے اولاد فرما بردار ہوتی ہے، وہ رزق کہ جسے صدقہ کرنے پر عرش والا قبول فرماتا ہے، وہ رزق کہ جسے کھانے پر اللہ ثواب دیتا ہے اور زندگیوں میں برکت کا نزول فرما دیتا ہے۔ آج میں ایسے چند اعمال آپ لوگوں کو بتلاؤں گا انشاءاللہ کہ جن کے اختیار کرنے سے اللہ آپ کو پاکیزہ رزق عطا فرمائے گا۔ جن میں سے پہلی چیز ہے کثرت استغفار، خوب زیادہ توبہ و استغفار کرنا، اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنا، رونا، آنسو گرانا۔ اللہ مجھ سے ایسا ہو گیا معاف کر دے، اللہ مجھ سے ویسا ہو گیا معاف فرما دے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف اور اپنے گناہوں پر شرمندگی اور آئندہ گناہ کے قریب نہ جانے کا پکا عہد و پیمان اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا، رونا، گڑگڑانا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ ہے کثرت استغفار۔ ایسا ہم کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم کو پاکیزہ رزق عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ سناؤں آپ لوگوں کو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت میرا علاقہ قحط سالی کا شکار ہے اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں، دعا کیجئے۔ انہوں نے کہا اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے فقیری کی، غربت کی شکایت کی، بڑا غریب ہوں، بڑا فقیر ہوں، کہا استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، کہا کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، دعا کریں، کہا استغفار کرو۔ چوتھا آدمی آیا، کہا کہ میرے باغات ہیں، پھل کچھ بھی نہیں آ رہے ہیں، پھول آ رہے ہیں جھڑ جا رہے ہیں، بڑا پریشان ہوں، میری روزی روٹی کا ذریعہ وہی باغ ہے، دعا کریں۔ کہا کہ جی جاؤ استغفار کرو۔ ایک قریبی شخص نے پوچھا کہ امام صاحب
4 لوگ آئے مختلف مسائل لے کر آپ کے پاس، اور چاروں کا حل آپ نے ایک ہی بتایا، بس استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو چاروں کے بارے میں. تو کہا کہ جی میں کیوں نہ کہوں، یہ بات تو خود قرآن نے کہی ہے، میں نے جو بات ان لوگوں کو بتلائی وہی بات تو قرآن نے کہی ہے. کیا تم نے سورہ نور نہیں پڑھی؟ اللہ نے کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے استغفار کرو، بڑا بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان کو برستا ہوا تم پر چھوڑ دے گا، فصلیں لہلہا جائیں گی، ہریالی آ جائے گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہیں خوب مال دے گا، خوب اولاد دے گا، ایک باغ کے تم مالک ہو، کئی باغات سے نواز دے گا. یہی حل تو اللہ نے قرآن میں کہا، قرآن نے ہم کو بتایا ہے، اور وہی حل میں نے ان لوگوں کو بتایا. تو عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب کیا ہے؟ محنت اور حلال کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کو اپنائیے، اللہ رب العالمین پاکیزہ رزق عطا فرمائے گا. دوسری چیز، لگن اور شوق سے عبادات کیجیے، یہ بڑی اہم چیز ہے. لگن اور شوق سے، جملوں پر غور کیجیے، لگن اور شوق سے، یعنی کہ جذبہ ہو عبادت کرنے کا، خوشی خوشی عبادت کریں، شوق سے عبادت کریں، ہماری طرح نہیں. آج کتنے سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات کے معاملے میں دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں، اذان ہو چکی ہے، ابھی تو جماعت جب شروع ہوگی تب مل جاؤں گا. جماعت مل جائے گی، آخری رکعت تو مل ہی جائے گی، جماعت کا ثواب مل جائے گا. یہ شوق نہیں ہے عبادت کا، یہ تو مجبوری میں آپ کر رہے ہیں بس یوں ہی. یہ شوق نہیں ہے عبادت کا. شوق عبادت اس کو کہتے ہیں اذان ہوئی آپ مسجد میں آ گئے، یہ ہے شوق عبادت. اس پر بھی یہاں آنے کے بعد کتنے سارے لوگوں کو آپ دیکھیے محنت کر رہے ہیں، حلال روزی کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نماز میں شوق اور لگن نہیں ہے. نماز میں ٹھہرے تو ہوئے ہیں لیکن دل دماغ دکان پر چھوڑ کر کے آئے، کاروبار میں چھوڑ کر کے آئے. یہ شوق عبادت نہیں ہے. اسی طریقے سے نماز پڑھ بھی لی تو ایسا مسجد سے بھاگتے ہیں جیسا کسی قید خانے میں تھے، سلام پھیرتی، کوئی اذکار نہیں، کوئی دعا نہیں، بس بھاگو سلام پھرتی. یہ شوق عبادت نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پاکیزہ رزق دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لگن اور شوق سے عبادت کریں، شوق سے عبادت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اے آدم کے بیٹے، دنیا کے خیالات سے کٹ کر دل سے میری عبادت کر، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا، تیرے ہاتھوں کو پاکیزہ رزق سے بھر دوں گا. اے آدم کے بیٹے، میری عبادت سے دور نہ جا، میں تیرے دل کو ورنہ فقیری سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو بیکار کاموں سے بھر دوں گا. یہ حدیث قدسی ہے. اسی لیے اگر پاکیزہ رزق چاہیے تو عبادات جو بھی کریں، عبادات خالی نماز ہی نہیں، کوئی بھی عبادت شوق سے اور لگن سے کریں. تیسری چیز، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. ساری چیزیں ایک طرف رکھو نا، یہ بہت اہم چیز ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اپنے مال میں سے، حلال مال میں سے دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ رب العالمین نے اس کی مثال دی ہے، خرچ کرنے کی مثال جو ہم خرچ کرتے ہیں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا، میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں، وقت کم ہے اس وجہ سے. جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے مال کی مثال ایسی ہے. اللہ نے مثال دی، مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہے. ایک دانہ، کسان زمین میں ایک دانہ جو ہے بوتا ہے، ایک دانہ ہے، اس سے 7 خوشے نکلیں، 7 بالیاں نکلیں، 7 خوشے نکلیں، اور ہر بالی کے اندر، ہر خوشے کے اندر 100 دانے. یہ مثال ہے. ایک ہم خرچ کریں گے، اللہ 700 دے گا اس کے بدلے. یہ خرچ کرنے کی مثال، یہ خرچ کرنے کی مثال. حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، یبن آدم انفق علیک، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں بھی تجھ پر خرچ کروں گا، تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. اور خاص طور سے خرچ کریں معاشرے کے کمزور لوگوں پر.
یتیموں پر، بیواؤں پر، بے سہارا لوگوں پر، ان پر خرچ کریں۔ اس لیے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مدد کیے جاتے ہو، رزق دیے جاتے ہو اپنے کمزوروں کی وجہ سے، تم رزق دیے جاتے ہو اپنے کمزوروں کی وجہ سے۔ خرچ کیجئے دینی طلبہ پر، دین حاصل کرنے والوں پر، دین پھیلانے والوں پر خرچ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ سناؤں، الصحیحہ کے اندر یہ حدیث ہے، ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث ہے۔ دو بھائی تھے، بڑا بھائی کاروبار میں لگا رہتا تھا، فرض عبادات کر لیا، باقی پورا وقت کاروبار میں۔ چھوٹا بھائی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا، اسی مجلس میں بیٹھا رہتا، احادیث سنتا، سیکھتا، قرآن کی آیتیں سیکھتا چھوٹا بھائی۔ بڑا بھائی یہ دیکھ دیکھ کر تنگ آ گیا، میں محنت کر رہا ہوں اور یہ صرف صاحب بس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دین صرف سیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ بڑے بھائی اور آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محنت کرتا ہوں اور میرا چھوٹا جو ہے یہ خالی آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام وغیرہ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا سا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعلک ترزق بہ، شاید اسی کی وجہ سے تجھے رزق دیا جاتا، اسی کی وجہ سے تجھے رزق دیا جاتا۔ یہ تیسری چیز ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پاکیزہ رزق چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ چوتھی چیز، رشتہ داری نبھائیے، رشتہ داری جوڑیے، رشتہ داری توڑیے نہیں بلکہ ملائیے۔ کوشش کیجئے ہم سے رشتہ داری ٹوٹے نہیں بلکہ رشتہ داری جڑے۔ کوئی غلط ہے تھوڑی دوری اختیار کر لینا الگ بات ہے، کوشش ہماری یہ ہو احسن طریقے سے دینی معاملات کے ساتھ، دینی احکام کے ساتھ اس کے ساتھ رشتہ داری بنی رہے۔ رشتہ داری توڑیے نہیں، رشتہ داری جوڑیے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی کی جائے، کشادگی کی جائے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داری کو نبھائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک پیاری حدیث سناؤں آپ لوگوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے جو دیگر معاملات میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بالکل فرمانبردار نہیں ہے، لیکن صلہ رحمی کے معاملے میں، رشتہ داری نبھانے کے معاملے میں بڑا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پاکیزہ رزق دیتے ہیں صرف صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حدیث سنو، صحیح ابن حبان کی، اطاعت کے کاموں میں سب سے جلدی ثواب صلہ رحمی کا ملتا ہے، یہاں تک کہ بعض گھرانوں کے لوگ نافرمان قسم کے ہوتے ہیں، بس ان کے مال بھی بڑھتے ہیں، ان کی تعداد بھی بڑھتی ہے جب تک وہ صلہ رحمی کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صلہ رحمی کرنے والے لوگ محتاج ہو جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ گرچہ کسی معاملے میں نافرمان ہے مگر صلہ رحمی میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے، خالی صلہ رحمی کی وجہ سے۔ اتنی بڑی چیز ہے، صلہ رحمی کیجئے، رشتہ داری نبھائیے، رشتہ داری کاٹیے نہیں، رشتہ داری جوڑیے۔ اگر کوئی رشتہ دار رشتہ داری صحیح سے نہیں نبھا رہا تب بھی رشتہ داری نبھائیے، یہی تو صلہ رحمی ہے۔ وہ نبھا رہا ہے تب آپ نبھا رہے ہیں، وہ جوڑ رہا ہے تب آپ جوڑ رہے ہیں، وہ بلا رہا ہے تب آپ بلا رہے ہیں، یہ تو سمجھ لیجئے کہ ادلا بدلی ہے، ادلا بدلی، وہ بلایا میں بلایا، وہ نہیں بلا رہا ہے آپ بلا رہے ہیں، یہی رشتہ داری ہے، یہی صلہ رحمی ہے۔ مختصراً پانچویں چیز، ہر معاملات میں آخرت کو ترجیح دیجیے، ہر معاملات میں آخرت کا پوائنٹ سب سے آگے ہو، دنیا کا پوائنٹ سب سے آگے نہیں، آخرت والا پوائنٹ سب سے آگے ہو۔ مسند احمد ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا اصل مقصد آخرت ہو اللہ اس کو مالی کشادگی عطا فرما دیتا ہے۔ ہر معاملے میں آخرت کو سوچے۔ صحابہ کرام کا یہی معمول تو تھا، صحابہ کرام میں ایسے کتنے لوگ تھے بڑے غریب تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا مانگو کچھ مانگنا ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ ہر چیز میں آخرت کو سوچیے، ہر چیز میں آخرت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا اصل مقصد آخرت کو حاصل کرنا ہو اللہ اس کو کشادگی عطا فرما دیتا ہے، اس کے دل میں اللہ کشادگی دے دیتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے سارے معاملات اللہ سدھار دیتا ہے، اور دنیا بھی اس کے پاس ناک رگڑ کر آتی ہے۔
جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس کے پیچھے آ جاتی ہے، اس کو مل جاتا ہے جتنا زندگی اس کو گزارنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز، آخری چیز میں ذکر کروں، پاکیزہ رزق کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، اے ہمارے رب تو ہمارا رازق ہے، رزاق ہے، ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ دعا خاص طور سے پڑھتے رہا کیجئے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 ہے، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اے اللہ تو ہی رزق دینے والا ہے، ہمیں رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ دعا کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے مسند احمد بن ماجہ کی حدیث ہے، یہ دعا بھی پڑھتے رہیں اور خاص طور سے فجر کے بعد پڑھتے رہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں کہ جو قبول ہو جائے، اور اسی طریقے سے رزقا طیبا، پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، قریب بالکل ہے۔ آخر میں ایک بات میں کہوں گا، خاص طور سے اس بات کو سنی، اس عنوان میں یہ بات بہت اہم ہے۔ پاکیزہ رزق بہت زیادہ مال کا نام نہیں ہے۔ پاکیزہ رزق بہت زیادہ مال کا نام نہیں، بلکہ رزق وہی ہے جو آپ کے دینی معاملات میں آپ کا معاون بنے اور جس سے آپ کے دنیاوی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں، کیونکہ دین سے دور کر دینے والا رزق کسی بھی صورت میں پاکیزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پاکیزہ رزق وہی ہے کہ جس سے آپ کے معاملات سلجھ جائیں، آپ کی ضروریات پوری ہو جائے، وہی پاکیزہ رزق ہے۔ اتنا زیادہ مال پاکیزہ رزق نہیں ہے کہ جس کے سمیٹنے میں آپ آخرت کو بھلا دیں، جس کو حاصل کرنے میں آپ دینداری کو بھول جائیں، وہ پاکیزہ رزق کسی بھی صورت میں بہتر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جان لیجئے، وہ تھوڑا مال جس سے ضرورت پوری ہوتی رہے، اس زیادہ مال سے کئی درجے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے۔ وہ تھوڑا مال زیادہ بہتر ہے اس زیادہ مال سے، کہ وہ زیادہ مال جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وہ تھوڑا مال بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین پاکیزہ رزق حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے مال کو صاف ستھرا رکھے، ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرمائے، پاکیزہ رزق کھانے والا کھلانے والا بنائے، حلال طریقے سے دنیا کے اندر مال حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں مالی اعتبار سے مضبوط کر دے، اور مضبوط جب ہو جائیں تو ہم دوسروں کے اوپر خرچ کریں، اس کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ باری تعالی ہمیں توفیق دے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تیرے راستے پر چلتے رہیں، کبھی ہمارے قدم صراط مستقیم سے ہٹے نہیں، غلط راستے پر جائیں نہیں۔ یا باری تعالی یتیموں کی اور غریبوں کی مسکینوں کی دیکھ بھال کرنے والا بنا۔ باری تعالی ہم میں سے جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی بیماری کو پریشانی کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں مصیبتوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار سے جوڑ دے، جو روزگار کر رہے ہیں ان کے روزگار میں برکت عنایت فرما دے۔ باری تعالی ہم جو چیزیں تجھ سے مانگتے ہیں وہ بھی عنایت فرما دے، جو چیزیں نہیں مانگ پاتے ہیں بھول جاتے ہیں وہ بھی عنایت فرما دے۔ آمین۔